یہ ہے الوہا ایئر لائنز فلائٹ 243۔ ابھی جہاز کو ٹیک آف کیے 20 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اچانک جہاز کا فیوزلاج پھٹ جاتا ہے 24,000 فٹ کی بلندی پر۔ آخر ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ انفوورس پہ خوش آمدید۔ آج ہم جس واقعے کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایویشن ہسٹری میں ہونے والا انوکھا انسیڈنٹ تھا جس نے ایویشن سیفٹی پالیسیز اور پروسیجرز کو ہمیشہ کے لیے بدل کے رکھ دیا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ فیوزلاج جہاز کی مین باڈی کو کہا جاتا ہے جس میں پیسنجرز اور کریو موجود ہوتا ہے۔ الوہا ایئر لائنز ایک امریکن ایئر لائن تھی جو ہوائی یو ایس اے میں بیس تھی۔ 28 اپریل 1988 کو فلائٹ 243 مسافروں کو لے کر ہیلو سے ہونولولو لے کر جانے کے لیے تیار تھی۔ یہ بوئنگ 737 تھا جو اس دن کی اپنی چھٹی اڑان بھرنے والا تھا۔ کسے پتا تھا کہ یہ اس جہاز کی آخری اڑان ہونے والی ہے کیونکہ فلائٹ 243 ہونولولو کبھی پہنچی ہی نہیں۔ جہاز کا کپتان 44 سال کا رابرٹ اسکون اسٹیمر تھا جو ایک ایکسپیرینس پائلٹ تھا اور اپنے کیریئر میں 8,500 فلائٹ آورز پورے کر چکا تھا جس میں سے 6,700 آورز بوئنگ 737 پر ہی پورے کیے تھے۔ فرسٹ آفیسر یا کو پائلٹ 36 سالہ میڈلن ٹامکنز تھیں جو کہ کافی ایکسپیرینس تھی اور اپنے کیریئر کی ٹوٹل 8,000 فلائٹ آورز میں سے 3,500 فلائٹ آورز بوئنگ 737 پر پورے کر چکی تھی۔ اس کے علاوہ 3 فلائٹ اٹینڈنٹس بھی جہاز پر موجود تھے، یعنی 5 کریو ممبرز اور 90 پیسنجرز جہاز پر موجود تھے۔ فلائٹ آورز کا مطلب ہے کہ ایک ہوائی جہاز کتنی دیر تک ہوائی سفر میں ہوتا ہے، جو کہ ایک ہوائی سفر کے لیے ایک اہم میٹرک ہے۔ اسے مینٹیننس کی ضرورت اور پائلٹ کے تجربے کو دیکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ ہوائی جہازوں کی مدت اور استعمال کو ظاہر کرتا ہے اور اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں مدد کرتا ہے۔ جب پیسنجرز پلین پر بورڈ کر رہے تھے تو ان میں سے ایک پیسنجر نے فیوزلاج کے باہر ایک کریک نوٹ کیا جہاز کے انٹری ڈور کی رائٹ سائڈ پر۔ اس نے یہ سمجھا کہ اگر یہ کریک وہ دیکھ پا رہی ہے تو پھر ایکسپیرینس ٹیکنیشینز اور انجینئرز بھی اس بارے میں اچھی طرح سے واقف ہوں گے، اس لیے یہ کوئی بڑے مسئلے کی بات نہیں ہے۔ یہی وہ غلطی تھی جس سے وہ بے خبر تھی۔ بوئنگ کی تجویز کردہ ہدایت کے مطابق جہاز کا انسپیکشن ہر 20,000 فلائٹ آورز کمپلیٹ ہونے کے بعد ہونا چاہیے تھا، جس کو ڈی چیک، ہیوی مینٹیننس اینڈ انسپیکشن چیک کہا جاتا ہے، جبکہ الوہا ایئر لائنز اپنے جہازوں کا انسپیکشن بوئنگ کی دی ہوئی ہدایت سے بھی زیادہ جلدی کیا کرتے تھے، مطلب ہر 15,000 فلائٹ آورز کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ تو پھر آخر جہاز میں اتنا بڑا مسئلہ آ کیسے گیا؟ اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں فلائٹ آورز اور فلائٹ سائیکلز یا پریشرائزیشن سائیکلز کو سمجھنا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم نے سمجھا کہ فلائٹ آورز کا مطلب ہے کہ ایک ہوائی جہاز کتنی دیر تک ہوائی سفر میں رہتا ہے۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کے مطابق جہاز کے پہلی بار حرکت میں آنے سے لے کر سفر کے اختتام تک کا گزرا وقت، ٹیکسی وے اور پری فلائٹ چیکس کرنا سب شامل ہے اگر انجن چل رہا ہو تو، جبکہ فلائٹ سائیکل کا مطلب ہے کہ ایک انجن کا استعمال ہوائی جہاز کو زمین سے اٹھانے سے لے کر واپس زمین پر اتارنے تک کے دوران ہوتا ہے۔ ایک ناکام ٹیک آف یا ٹچ اینڈ گو لینڈنگ بھی فلائٹ سائیکل میں کنسیڈر کی جاتی ہے۔ بوئنگ 737 جیسے ہوائی جہازوں کی کیبن بنیادی طور پر بڑا پریشر ویسل ہوتی ہے۔ یہ ٹیک آف کے دوران پریشرائز ہوتی ہے اور لینڈنگ کے دوران ڈی پریشرائزڈ ہوتی ہے۔ یہ پریشرائزیشن سائیکل وقت کے ساتھ جہاز کے فیوزلاج کو اسٹریس اور کمزور کرتی ہے۔ جہاز کے فیوزلاج اسٹرکچر میں کریکس کی شروعات اور ان کا بڑھ جانا زیادہ فلائٹ سائیکلز ایکیومولیشن سے ہوتا ہے، فلائٹ آورز سے نہیں۔ جب الوہا ایئر لائنز کا مینٹیننس پروگرام تیار کیا گیا اور فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن سے منظور کیا گیا تو یہ صاف ظاہر ہے کہ اس اہم پہلو کا خاص خیال نہیں رکھا گیا جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ یہ الوہا ایئر لائنز کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ان کے ہوائی آئی لینڈز کے درمیان کا سفر بہت چھوٹا ہوتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کی پریشرائزیشن سائیکلز انتہائی تیزی سے بڑھ رہی تھی اپنی فلائٹ آورز کے مقابلے میں۔ اس کو آسانی سے سمجھنے کے لیے مان لیجئے کہ ایک جہاز نے ایک دن میں 6 فلائٹس کی۔ ہر فلائٹ کی ڈیوریشن 30 منٹ تھی، جس کا مطلب 180 منٹس اور 3 فلائٹ آورز بنتے ہیں، جبکہ ہر فلائٹ میں جہاز ہر بار پریشرائز اور ڈی پریشرائز ہوا، مطلب کہ ٹوٹل 6 پریشرائزیشن سائیکلز بنی اگینسٹ 3 فلائٹ آورز کے۔ حقیقت میں اس وقت الوہا ایئر لائنز نے دنیا میں 2 سب سے زیادہ ہائی پریشرائزیشن سائیکل 737 کو آپریٹ کیا تھا۔
یہ جہاز نمبر 2 تھا۔ صرف 35,496 آورز کے سفر میں یہ جہاز لگ بھگ 89,680 پریشرائزیشن سائیکل کر چکا تھا، جو کہ دگنی سے بھی زیادہ تھی جس کے لیے جہاز ڈیزائن ہوا تھا۔ فلائٹ 243 ہیلو سے دوپہر کے 1:25 پر نکلتی ہے۔ لگ بھگ 23 منٹ کے بعد 1:48 پر جہاز موئی کے آئی لینڈز کے ساؤتھ ویسٹ میں تھا، 24,000 فٹ کی بلندی پر۔ فاسٹن یور سیٹ بیلٹ کی لائٹس اب بھی آن تھی، پر فلائٹ اٹینڈنٹس پہلے سے ہی ڈرنک سرو کر رہے تھے کیونکہ فلائٹ کا دورانیہ بہت کم تھا، 35 سے 40 منٹ۔ لیڈ فلائٹ اٹینڈنٹ کلارا بیل لینسنگ فرسٹ کلاس میں را 5 پر ایک مسافر کو ڈرنک دے رہی تھی کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا اور جہاز کی سیلنگ برسٹ ہونے کی وجہ سے پریشر نے اسے جہاز سے باہر اڑا دیا۔ ایک 18.5 فٹ لمبا حصہ فیوزیلاج سے الگ ہو چکا تھا، جس کا ملبہ ہر جگہ پھیل گیا اور کیبن کو ڈی کمپریس کرنا شروع کر دیا۔ فلائٹ اٹینڈنٹ جین سیٹو ٹومیٹا کو اڑتا ہوا ملبہ جا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی اور خوش قسمتی سے ملبے میں پھنس جانے کی وجہ سے جہاز پر ہی رہی۔ فلائٹ اٹینڈنٹ مچل ہونڈا نے سیٹس پکڑ کر اپنی جان بچائی۔ جہاز میں بنا ہوا پریشر اب تھوڑی ہی دیر رہا اور جب کیبن کا سارا پریشر نکل گیا تو ہوا باہر کی طرف سے اندر آنے لگ گئی۔ مسافر جو صرف اپنی سیٹ بیلٹ سے ہی جگہ پر بندھے تھے، باہر سے سخت تیز ہوائیں ان پر حاوی ہونے لگیں۔ اتنے ہائی الٹیٹیوڈ پر سانس لینا بھی بڑا مسئلہ تھا کیونکہ آکسیجن سسٹم نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مچل ہونڈا نے پیسنجرز کو تسلی دینے کی پوری کوشش کی۔ کچھ لوگ ملبے سے زخمی ہوئے اور کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھے۔ پیسنجرز سوال کرنے لگ گئے کہ پائلٹس اب بھی ہوائی جہاز پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ حقیقت میں کسی کو نہیں پتا تھا پائلٹ جہاز پر موجود ہیں بھی یا نہیں۔ مچل جہاز کے پیچھے کریو فون کے لیے دوڑتی ہے لیکن کاکپٹ سے رابطہ نہیں کر سکی کیونکہ لائن کٹ چکی تھی اور وہ پینک میں آ کر مسافروں سے پوچھنے لگی کیا انہیں جہاز اڑانا آتا ہے۔ خوش قسمتی سے کیپٹن اسکون اسٹریمر اور فرسٹ آفیسر ٹامکنز اب تک جہاز پر موجود تھے اور محفوظ تھے۔ انہوں نے جب پیچھے نظر گھما کر دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ کاکپٹ کا دروازہ ہی غائب ہے اور جہاز کی چھت کا کچھ حصہ کھلے آسمان سے بدل گیا ہے۔ انہیں نقصان کا اندازہ لگانے کا وقت نہیں ملا اور انہوں نے فوراً موائی پر ایمرجنسی لینڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ Hello, 243, clear your position. 243, the equipment is on the roll. Plans straight in runway 2, and I'll keep you advised on any wind change. We're going to need assistance. We cannot communicate with the flight attendants. We'll need assistance for the passengers when we land. Okay, understand you're going to need an ambulance, is that correct? Affirmative. Hello, 243, can you give me your souls on board and your fuel on board? We, 86 plus 5 crew members. Roger, how many do you think are injured? We have no idea. We cannot communicate with our flight attendants. Okay, we'll have ambulance on the way. Okay. کیپٹن نے تیزی سے جہاز کو نیچے لے جانا شروع کیا تاکہ کم الٹیٹیوڈ پہ کم ہوا کے دباؤ سے سانس لینے میں آسانی ہو۔ اس کے دو غیر ضروری نتائج تھے۔ پہلا یہ کہ بہت سے مسافر اب سمجھنے لگے کہ جہاز نے کنٹرول کھو دیا ہے اور نیچے گر رہا ہے۔ دوسرا اور بہت زیادہ اہم، فرسٹ کلاس کا ڈیمیج حصہ جس کے بیچ اب بہت زیادہ سٹریس تھا۔ اسکون اسٹرائمر کو یہ پتہ نہیں تھا کہ کاکپٹ باقی جہاز سے جڑا ہوا تھا فلور کے ذریعے۔ جب کیپٹن ایمرجنسی لینڈنگ کی فائنل اپروچ کے لیے بڑھا تو دیکھتا ہے کہ نوز لینڈنگ گیئر کی لائٹ نہیں جل رہی تھی۔ نوز لینڈنگ گیئر جہاز کے لینڈنگ گیئر کا پارٹ ہوتا ہے اور جہاز کے فیوزیلاج کے اگلے حصے پر انسٹال ہوتا ہے۔ جو نہ ہونے کی صورت میں جہاز کی لینڈنگ تقریباً امپاسبل ہے۔ یہ نوز گیئر میں کوئی خرابی تھی یا صرف اس کی لائٹ نہیں جل رہی تھی، اس کا اندازہ پائلٹ کو نہیں ہو پا رہا تھا، لیکن اگر نوز گیئر واقعی خراب ہوتا تو اسکون اسٹریمر یا ٹامکنز کے اس لینڈنگ میں زندہ بچنے کے کوئی چانسز نہ تھے۔ جہاز کا لیفٹ انجن پہلے ہی فیل ہو چکا تھا دھماکے کا ملبہ گرنے کی وجہ سے۔ خوش قسمتی سے جب جہاز ایئرپورٹ کی رینج میں آیا تو ایئر ٹریفک کنٹرولر نے کنفرم کیا کہ نوز گیئر ڈاؤن ہے اور جہاز لینڈ کر سکتا ہے۔ کسی بھی طرح کر کے کیپٹن نے جہاز کو لینڈنگ پوزیشن میں لیا اور حیرت انگیز طور پر جہاز کامیابی سے لینڈ کر گیا 13 منٹ جہاز کو خطرناک حالت میں اڑانے کے بعد۔ کاہولوئی ایئرپورٹ ایک ایسی ایمرجنسی کے لیے تیار نہیں تھا اور اس وقت صرف 2 ایمبولینس ہی اویلیبل تھیں۔ ایک ٹور کمپنی نے اپنی ٹور وینس پرووائڈ کی انجرڈز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے،
اور کچھ ڈرائیورز جو پہلے پیرامیڈکس تھے انہوں نے رن وے پر ہی زخمیوں کو فرسٹ ایڈ دینا شروع کر دی۔ کلیرابیل لینسنگ 58 سال کی تھی اور 37 سال کا فلائٹ اٹینڈنٹ کا ایکسپیرینس رکھتی تھی۔ اس کو ڈیڈ ڈکلیئر کر دیا گیا جبکہ اس کی باڈی کبھی نہیں ملی۔ اس انسیڈنٹ میں ٹوٹل 65 پیسنجرز اینڈ کریو ممبرز زخمی ہوئے، جن میں سے 8 افراد شدید زخمی تھے اور ایک جانی نقصان ہوا جو کہ فلائٹ اٹینڈنٹ کلیرابیل لینسنگ تھی، جس کے آنر میں 1995 میں ہونولولو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے ٹرمینل 1 کے گارڈن کا نام رکھا گیا۔ جہاز کی ڈیمیجز اتنی شدید تھیں کہ اس کی مرمت ناممکن تھی۔ اس طرح جہاز کو آؤٹ آف سروس ڈکلیئر کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے۔ الوہا ایئر لائنز کے مینٹیننس پروٹوکولز کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور ان کے باقی جہازوں کی بھی جانچ کروائی گئی، جس سے پتہ لگا کہ کچھ جہاز ریٹائر ہونے کی کنڈیشن میں تھے اور کچھ جہازوں کو امیجیٹ مینٹیننس کی ضرورت تھی۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ کی فائنل رپورٹ کے مطابق الوہا ایئر لائنز کے مینٹیننس پروگرام کی ناکامی تھی جو جہاز میں پڑنے والے کریکس کو ڈھونڈ نہیں پائی اور اس حادثے کا سبب بنا۔ فیوزیلاج کا انسپیکشن عموماً رات میں کیا جاتا تھا، جس سے جہاز کا باہر سے معائنہ مزید مشکل ہو جاتا تھا۔ ہوائی جہازوں کی انسپیکشن اور مینٹیننس پر دوبارہ توجہ دی گئی، خاص طور پر اسٹرکچر ویکنیس اور کروجن کو پہچاننے اور روکنے پر توجہ دی گئی۔ ایئر لائنز نے ایجنگ ایئرکرافٹ پروگرامز کا استعمال کیا تاکہ پرانے جہازوں کی نگرانی اور رکھوالی کی جا سکے۔ ایویشن اتھارٹیز جیسے کہ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے نئے جہازوں کی مینٹیننس، انسپیکشن اور ریٹائرمنٹ کرائٹیریا کو ریوائز کیا۔ ایڈوانسز ان مٹیریل سائنس اور ٹیکنالوجی نے زیادہ مضبوط اور زیادہ دیر پا مٹیریلز کو تجویز کیا جہاز کی کنسٹرکشن کے لیے، ساتھ ہی اسٹرکچرل ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بہتر طریقے اپنائے۔ فلائٹ کروز اور مینٹیننس پرسنل کو الوہا ایئر لائنز انسیڈنٹ سے سیکھے گئے سبقوں کی ٹریننگ ملی، جیسے کہ پوٹینشیل اسٹرکچرل ایشوز کو پہچاننا، ایمرجنسی پروسیجرز اینڈ پیسنجر سیفٹی۔ ایئر کرافٹ مینوفیکچررز نے الوہا ایئر لائنز انسیڈنٹ سے حاصل کیے گئے سبقوں کو نیو ایئر کرافٹ ڈیزائن میں شامل کیا، مضبوط مٹیریلز اور مضبوط اسٹرکچرل ڈیزائن کا استعمال کرتے ہوئے۔ الوہا ایئر لائنز نے اپنے مینٹیننس پروگرام کو بہتر کیا اور فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن نے زیادہ سخت پروٹوکولز اڈاپٹ کیے تاکہ کوئی اور ایئر لائن ایسی تباہی کا شکار نہ ہو۔ آج کی ویڈیو یہاں اختتام ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو اور دلچسپ ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں، محفوظ رہیں۔